نے ہندوستان کو $93 ملین کے میزائل اور پروجیکٹائل فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ہندوستان کو $93 ملین مالیت کے FGM-148 جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، M9A2A1 ایکس کیلیبر میزائل اور بعض دیگر جنگی آلات فروخت کرنے کی منظوری دی ہے۔ ہندوستان کی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے اس فروخت کی منظوری دی ہے۔ امریکی فریق کے مطابق ہندوستانی حکومت نے زیادہ سے زیادہ 216 اسمارٹ ایکس کیلیبر توپ خانے کے گولے اور 100 جیولن سسٹم خریدنے کی درخواست دی ہے۔ اس سے قبل ہندوستان نے رواں ماہ امریکہ کی جنرل الیکٹرک کمپنی سے ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت کمپنی ہندوستان کے دیسی تیجس جنگی طیاروں کے لیے انجن فراہم کرے گی۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مشرقی خان یونس کے علاقے بنی سہیلہ میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملہ کیا، جس میں کم از کم 3 فلسطینی شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے ایک رپورٹ میں پاکستان میں مسلسل بدعنوانی کے خدشات کی نشاندہی کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق IMF نے پاکستان میں گورننس اور بدعنوانی سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے، جس میں 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری طور پر شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اصلاحات سے پاکستان کی معیشت 5 سے 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے۔ اس رپورٹ کا دائرہ صرف وفاقی سطح کی کرپشن اور گورننس تک محدود ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن مستقل چیلنج ہے اور سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹیکس سسٹم پیچیدہ، کمزور انتظام اور نگرانی بدعنوانی کا باعث ہے۔ عدالتی نظام کی پیچیدگی اور تاخیر معاشی سرگرمیوں کو متاثر کرتی ہے۔ ٹیکس ٹو GDP تناسب میں کمی بدعنوانی کے خطرات کی علامت ہے، جبکہ بجٹ اور اخراجات میں بڑے فرق سے حکومتی مالیاتی شفافیت پر سوالات ہیں۔ گورننس اور کرپشن سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گورننس بہتر بنانے سے نمایاں معاشی فائدے حاصل ہوں گے۔ ہندوستان کی ریاست بہار کی کمان ایک بار پھر نتیش کمار کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست بہار کے سرکردہ سیاستدان نتیش کمار نے پٹنہ کے گاندھی میدان میں بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر 10ویں بار حلف اٹھایا۔ ریاست کے گورنر عارف محمد خان نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء اور کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے۔ حلف لینے کے بعد نتیش کمار نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات اور مختصر گفتگو کی۔ اس کے بعد نائب وزرائے اعلیٰ کے عہدے کے لیے سمراٹ چودھری اور وجے کمار سنہا نے حلف اٹھایا۔ ذرائع کے مطابق نتیش کمار سمیت کابینہ میں 27 لوگ شامل کیے گئے ہیں، جن میں اہم ذاتوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ مسلم طبقے سے بھی چین پور رکن اسمبلی زما خان کو وزیر بنایا گیا ہے، جبکہ 2 خواتین کو بھی وزارتی عہدہ دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی اپوزیشن جماعتیں مرکزی NDA حکومت پر بہار میں وسیع پیمانے پر ووٹ چوری، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی اور BJP کارکنوں سے 1 سے زائد بار ووٹ ڈلوانے جیسے الزامات عائد کر کے اس کے خلاف تحریک چلانے کے لیے پرعزم ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر تجارت نے نئی دہلی میں جاری بین الاقوامی تجارتی میلے کا معائنہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق طالبان حکومت کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی گزشتہ روز اپنے 5 روزہ دورے پر ہندوستان کے دارالحکومت پہنچے اور انہوں نے اپنے دورے کے پہلے ہی دن نئی دہلی کے پرگتی میدان میں جاری 44ویں بین الاقوامی تجارتی میلے کا معائنہ کیا، جہاں وہ افغانستان سے آئے کاروباری لوگوں سے بھی ملے۔ قابل ذکر ہے کہ ان کا ہندوستان کا 5 روزہ دورہ سرکاری دورہ ہے اور 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے کہ جب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سخت کشیدگی اور جھڑپوں کے بعد اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں، جبکہ دوسری جانب طالبان حکومت نے بھی اپنے تاجروں کو پاکستان کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات ختم کرنے کے لیے 3 ماہ کا الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تنازع میں شدت آ جانے کے بعد طالبان حکومت کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں خاصی گرمی دیکھی جا رہی ہے۔
گزشتہ اکتوبر کے مہینے میں بھی طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک ہفتے کے دورے پر ہندوستان پہنچے تھے اور انہوں نے اعلیٰ سیاسی حکام کے علاوہ مذہبی اور سماجی عمائدین سے بھی ملاقات کی تھی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں کے دوران 23 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں ایک جگہ پر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جس کے بعد فائرنگ کے شدید تبادلے میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کرم میں ہی دہشت گردوں کے ایک اور گروہ کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ اس کارروائی میں 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ملک کی سرزمین سے بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ قومی اتفاق رائے سے کیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک سے ہر قسم کے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے غیر جانبدار نگراں حکومت کے نظام کو بحال کر دیا ہے، تاہم عدالت نے واضح کیا ہے کہ یہ نظام آئندہ سال مکمل ہونے والے قومی انتخابات پر نافذ نہیں ہوگا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 2011 میں دیے گئے اسی عدالت کے سابقہ فیصلے کے خلاف دائر 2 اپیلوں اور 4 ریویو پٹیشنز کی سماعت کے بعد دیا ہے۔ غیر جانبدار نگراں حکومت کا نظام 1996 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ عوام اور بین الاقوامی مبصرین کے نزدیک اسے انتخابات کی شفافیت کے لیے ایک مثبت اقدام کے طور پر دیکھا گیا۔ اس نظام کے تحت سابق چیف جسٹس غیر جانبدار حکومت تشکیل دیتے تھے، انتخابات 90 دن کے اندر منعقد ہوتے اور فاتح امیدوار کو اقتدار منتقل کیا جاتا۔ 2008 کے انتخابات میں یہ نظام مرکزی بینک کے ایک سابق گورنر کے تحت بھی استعمال ہوا۔ سیاسی تنازعات کے باعث 2011 میں اس نظام کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ایران نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں منظور ہونے والی قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے غیر تعمیری اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے جارح ممالک کی ناکام کوشش قرار دیا۔ ویانا میں قائم بین الاقوامی تنظیموں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے رضا نجفی نے ملک کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف بورڈ آف گورنرز کی جانب سے منظور کی جانے والی سیاسی اور غیر تعمیری قرارداد کو یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی جانب سے نیو یارک میں اسنیپ بیک کی ناکامی کا ازالہ کرنے کی ایک فضول کوشش قرار دیا۔ سفیر ایران نے کہا کہ امریکہ اور 3 یورپی ممالک حقائق کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ حالات بالکل معمول پر ہیں۔ گویا سیف گارڈ معاہدے کے تحت آنے والے ایران کے ایٹمی مراکز کے جہاں جوہری مواد بھی موجود تھا، ان پر کوئی حملہ ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممالک اب بھی متکبرانہ اور غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ ایران سے ناجائز مطالبات کر رہے ہیں۔ قرارداد کا مسودہ تیار کرنے والے ممالک نے دباؤ اور دھمکی کے اثر انداز ہونے کے وہم میں مبتلا ہو کر غلط راستہ اختیار کیا ہے، جسے ایران کی عظیم قوم نے نہ کبھی قبول کیا تھا اور نہ ہی کرے گی۔ خیال رہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز نے آج ایران کے خلاف یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے مسودے کی منظوری دے دی، جس میں ایران سے غیر منطقی اور بے جا مطالبات دہرائے گئے ہیں۔